بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ایپل کمپنی کے فاؤنڈر اور سی ای او اسٹیو جابز کا چہرہ انتہائی جانا پہچانا اور شخصیت بہت پرکشش تھی۔ محض 56 سال کی عمر میں کینسر جیسے موذی مرض کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آج بھی ان کی شخصیت میں پوشیدہ خصوصیات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹیو جابز کی 7 ایسی خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے جن کی بدولت وہ باقی لوگوں سے ممتاز نظر آتے تھے۔ نمبر 1، آپ کیا چاہتے ہیں اس چیز کی ضرورت پیدا ہونے سے پہلے ہی جان جانا۔ اسٹیو جابز مارکیٹ ریسرچ کے زیادہ مداح نہیں تھے۔ ان کا ایک قول جو بڑا مشہور ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ صارفین سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ انہیں کیا چاہیے، جب تک آپ وہ بنائیں گے انہیں کچھ اور چاہیے ہوگا، بلکہ اس کی بجائے وہ اپنے خیالات اور جدت بھری سوچ پر انحصار کرتے تھے اور نئی چیزیں بنا کر انہیں ایسے جوڑتے تھے کہ جس طرح صارفین انہیں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ 2001 میں آئی پوڈ کے آنے سے قبل MP3 پلیئر میں لوگوں کی اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مارکیٹ میں موجود ضرور تھے مگر ان کا استعمال اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک تو ان کا حجم بہت بڑا تھا اور زیادہ ٹیکنالوجی کے شائقین ہی اسے خریدتے تھے۔ آئی پوڈ، آئی فون اور آئی پیڈ لوگوں میں انتہائی مقبول ہوئے اور اس کا سہرا اسٹیو جابز کے سر ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پروڈکٹس کے بارے میں انتہائی سادہ انداز میں لوگوں کو بتاتے تھے۔ نمبر 2، ریئلٹی ڈسٹورشن فیلڈ۔ ریئلٹی ڈسٹورشن یعنی لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرنا۔ اسٹیو جابز کو اللہ نے یہ صلاحیت بھی دے رکھی تھی کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی فروخت کر دیتے تھے جن کی لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی پروڈکٹس کی پریزنٹیشن اتنی عمدہ طریقے سے کرتے تھے کہ پورا میڈیا بھی ان کو کوریج دینے پر مجبور ہو جاتا، اور اسی رجحان کو ریئلٹی ڈسٹورشن فیلڈ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، یونیفارم۔ تقریباً ایک دہائی تک اسٹیو جابز نے صرف ایک ہی انداز کے کپڑے پہنے، کالے رنگ کی سویٹر، نیلے رنگ کی جینز اور جوگر۔ یہ چیزیں شاید سادگی کی عکاسی کرتی تھیں یا پھر برانڈنگ کے شوق کی۔ ان کے اس مشہور لباس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوستوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ انہیں اپنی ظاہری حالت سے کوئی غرض نہیں، مگر ایسا ہمیشہ نہیں تھا۔ 1980 کی دہائی میں وہ اکثر شاندار اطالوی سوٹوں میں نظر آتے تھے۔ ان کی مخصوص ظاہری حالت کو کامیڈین اکثر استعمال کرتے تھے۔ نمبر 4، باریک بینی سی چیزوں کو پرکھنا۔ ایپل اپنے انٹرنل ڈیزائن کی طریقہ کار کے بارے میں انتہائی رازداری سے کام لیتا تھا، مگر کہانیاں لیک ضرور ہو جاتی ہیں اور ان میں سے بہت ساری کہانیوں میں اسٹیو جابز کی باریک بینی نظر آتی ہے۔ گوگل کے ایک اہلکار نے اس زمانے کی ایک مثال دی جب ان کی کمپنی ایپل کے آئی فون پر گوگل میپس ڈالنے جا رہی تھی۔ انہیں اسٹیو جابز نے خود کال کی اور اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ گوگل میں دوسرا حرف او پیلے رنگ کے صحیح شیڈ کا نہیں تھا۔ اگرچہ برطانوی ڈیزائنر جونتھن ایو ایپل کی اشیاء کی رنگ و صورت کے ذمہ دار تھے، مگر ان میں سے کئی کے پیٹنٹ پر جونتھن کے ساتھ ساتھ اسٹیو جابز کا نام بھی آتا ہے۔ نمبر 5، فلسفہ۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیو جابز 1960 اور 1970 کی دہائی میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے کاؤنٹر کلچر کی پیداوار تھے۔ نوجوانی میں وہ انڈیا میں جا کر ایک آشرم میں رہے۔ مشرقی فلسفہ ان کی زندگی کا حصہ رہا اور وہ اپنی بعد کی زندگی میں بدھ مت سے وابستہ رہے۔ بظاہر اسٹیو جابز کو پیسے کی زیادہ فکر نہیں تھی۔ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل کو ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ قبرستان میں امیر ترین شخص ہونے سے مجھے کوئی غرض نہیں، میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں رات کو سوتے وقت یہ کہہ سکوں کہ ہم نے کچھ زبردست کیا ہے۔ نمبر 6، موسیقی کے مداح۔ اسٹیو جابز کی پسندیدہ موسیقی کا اندازہ ان کی مصنوعات کے لانچ کی تقریبات کی وجہ سے ہو جاتا تھا۔ سنگلز یا البمز اکثر نئے میک کمپیوٹر یا آئی فون کے سکرینوں پر نظر آتی تھیں۔ ان کے پسندیدہ فنکاروں میں بیٹلز اور باب ڈیلن تھے۔ آئی ٹیونز کے ذریعے ان چاروں کی موسیقی کو فروخت کرنے کے حوالے سے مسائل کافی عرصے تک جاری رہے، جو آخرکار نومبر 2010 میں حل ہوئے۔ اسٹیو جابز کی ٹاپ 10 البمز ایپل کی سوشل میوزک سروس پنگ پر نشر کی جاتی تھیں، جن میں مائلز ڈیوس کا کائنڈ آف بلو، گریٹفل ڈیڈ کا امریکن بیوٹی اور ڈی ہو کا ہوز نیکسٹ شامل تھے۔ اسٹیو جابز کا باب ڈیلن کی سابقہ گرل فرینڈ گلوکارہ جوئن بائز کے ساتھ کچھ عرصے تک رومانوی تعلق بھی رہا۔ نمبر 7، ایک اور چیز۔ دوستو آپ کو شاید بہترین چیز کو آخر کے لیے رکھنا ہوتا ہے، جو اسٹیو جابز اپنی مصنوعات متعارف کرواتے وقت ہمیشہ کرتے تھے۔ جب بھی وہ کوئی نئی چیز متعارف کرواتے تھے تو تقریب کے بعد جب مہمان اٹھ کر جا رہے ہوتے تو وہ یہ کہا کرتے تھے، ایک اور چیز۔ وہ جب بھی یہ کرتے تو ان کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ ہوتی تھی۔
بعد میں یہ جملہ ایک قانونی لڑائی کا حصہ بن گیا جب سوئچ واچ کمپنی سوئچ نے اس کو رجسٹر کرنے کی کوشش کی۔ مارچ 2021 میں لندن کی ایک عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ ایپل سوئچ کو یہ جملہ استعمال کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اس طرح اسٹیو جابز کا انوکھا انداز آج بھی زندہ ہے، چاہے ایک ایسی کمپنی کے ساتھ ہے جس کا وہ انتخاب نہیں کرتے۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ موضوعات پر آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔